تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم ابدیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے میں سے انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے پچھلی قسط میں ان لوگوں پر عدالت ہونے کی وجوہات کے بارے میں جانا اور ہم نے ایک عظیم اصول پر بھی غور کیا کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور ضرور ہے کہ خدا ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے گا جو کچھ انہوں نے اپنے بھائی یعقوب اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا جو خدا کے قدیم لوگ ہیں۔ لیکن آج کی قسط میں ہم اسی کتاب کے ایک اور پہلو پر غور کریں گے کہ خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو مستقبل میں بحال کرے گا جب اس کے قدیم لوگ دلی طور پر تائب ہو کر اس کے پاس لوٹیں گے اور سلطنت خداوند کی ہوگی، اور جب مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر دنیا میں امن کا غلبہ ہوگا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، میں 17ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ لیکن جو بچ نکلیں گے وہ کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا، اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شعلہ اور عیساؤ کا گھرانہ پھوس، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، اور عیساؤ کے گھرانے سے کوئی نہ بچے گا کیونکہ یہ خدا ان کا فرمان ہے۔ اور جنوب کے رہنے والے کوہستان عیساؤ اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور وہ افرائیم اور سامریا کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلاد کا وارث ہوگا، اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفارات میں ہے جنوب کے شہروں پر قابض ہو جائیں گے، اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کرے، اور سلطنت خداوند کی ہوگی، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ بھائی یوسف، 17ویں آیت کی شروعات کوہ سیون پر نجات سے ہوتی ہے، لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا۔ وہ کس رہائی سے بچ نکلنے کی بات کر رہا ہے؟ مستقبل پر نظر ڈالی جا رہی ہے جبکہ آخری بحالی ہوگی، جبکہ چھڑانے والا سیون سے آئے گا، جیسا کہ ہمیں رومیو کے 11ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینوں کو یعقوب سے دفاع کرے گا۔ یہاں وہ ہم سے 1000 سالہ بادشاہت کی برکتوں کو حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اس بات کی تصدیق اس عظیم کتاب کی آخری آیت میں واضح طور پر ہوتی ہے۔ اور سلطنت خداوند کی ہوگی، یہ آیت بلا شبہ مسیح سے متعلق ہے، جو مسیح یعنی یسوع مسیح کی بادشاہی کی بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ مستقبل کی تصویر ہے۔ مستقبل کی بحالی میں ایسا ہوگا کہ خداوند کا زور بازو ظاہر ہوگا جو اس کے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس کتاب کے مطالعے سے ہم جانتے ہیں کہ ادوم ان لوگوں کو ذلیل کرتا ہے جی اور انہیں پریشان کرتا ہے، سو خدا کے لوگ ہراساں ہونے والے جبکہ ان کے دشمن ہراساں کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا، اور یوسف کا گھرانہ شعلہ اور عیساؤ کا گھرانہ پھوس ہوگا۔ مستقبل میں یعقوب یا خدا کا گھرانہ عیساؤ یا ادوم سے کس طور پر پیش آئیں گے؟ دیکھیں، نبوتوں میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور خدا کو مدد درکار نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قسم کا بدلہ ہے اور سزا بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خداوند کے لیے دکھ اٹھایا۔ مثال کے طور پر ہم یہ زکریا کے 9ویں باب اور 11ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتا ہے کہ خدا کس طرح لوگوں کو دشمنوں کی بربادی کے لیے استعمال کرے گا۔ یسایا کے 11ویں باب میں بھی یہی بات ہے کہ وہ ادوم اور مواب کے کندھوں پر جھپٹیں گے۔ صحیح۔ سو خدا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرے گا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط سے ہم نے جانا کہ یہ لوگ تاریخی طور پر ہلاک ہو چکے ہیں، جی اب ادوم نام کی کوئی قوم موجود نہیں، اس لیے مستقبل میں بھی ادوم نام کی کوئی قوم نہ ہوگی، لیکن ادوم کی روح، ادوم کی سوچ ہوگی، اور مستقبل میں ایک عدالت ہونے والی ہے جو ادوم کی عدالت کہلائے گی، یعنی ادوم کی روح یا ادوم کی سوچ۔ ہمیں مستقبل میں ہونے والی عدالت کے حوالے سے بتائیں۔ بھائی، 2 ابواب ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، یسایا 34
اور پھر یسایہ 63 اور پھر ہم 34 پر ایک نظر ڈالیں گے۔ لکھا ہے، اے امتو کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری اور دنیا اور اس کی سب چیزیں۔ وہ کسی مخصوص قوم یا قبیلے سے بات نہیں کر رہا۔ دنیا اور اس کی سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر ہے۔ اور پھر واضح ہے کہ وہ کسی ایک سے خطاب نہیں کر رہا بلکہ سب قوموں سے، اور اس کا غضب ان کی فوجوں پر ہے، اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور 5ویں آیت، ہم ادوم پر عدالت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں کو جن پر، اس سے مراد ادوم کے لوگ نہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ ادوم کے لوگ تو اب نہیں رہے، لیکن کیا ادوم کی روح موجود ہے؟ کیا آج خدا کے لوگوں کو ستانے والے موجود نہیں ہیں؟ مسلسل ہیں۔ اور کیا ہر جگہ پر شیخی مارنے والے موجود نہیں ہیں؟ بے شک ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور تلوار ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے گی۔ دیکھو میری تلوار آسمان میں مست ہوگی۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بکروں کے لہو اور مینڈھوں کے گردوں کے خون سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں، یہ پھر ادوم کا شہر ہے، ایک قربانی، اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے۔ سو یہاں وہ ادوم کی بات مخصوص قوم کے طور پر نہیں کرتا جو کہ ایک مخصوص خطے میں رہتے ہیں، بلکہ ان سب میں ادوم کی روح ہے جو خدا کے معاملات کی تحقیر کرتے ہیں اور لوگوں پر بے پناہ ظلم کرتے ہیں اور مغرور ہیں۔ آپ نے کہا کہ ادوم ایک مدرسہ ہے، جی ہاں، جہاں ایک شخص بلا وجہ غصہ کرنا سیکھتا ہے اور ظلم کے ساتھ قتل کرنا اور نفرت کرنا، اور یہی ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ خداوند انہیں مستقبل میں ایک خاص سزا دے گا، کیونکہ ان میں ایک ایسی روح ہے، ادوم کی روح، اس لیے اسے ادوم کی عدالت کہا جاتا ہے۔ لیکن تاریخی طور پر ادوم کے لوگ مٹ چکے ہیں۔ ہم یہی بات یسایہ 63 کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کون ہے جو ادوم سے سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے۔ جواب یہ ہے، یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ سوال ہے، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور ہوز میں رونتا ہے؟ میں نے تنہا انگور ہوز میں روندے، اور لوگوں میں سے کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر میں ان کو لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اس کوہ سے ان کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیں، در حقیقت بھلے ہی ہم کوہ سیون کی بات حقیقی طور پر کریں یا تشبیہانہ، اس کے معنی ہمیشہ شاندار ہی رہتے ہیں۔ حقیقی معنی ہے جو کہ ہم زبور 2 میں دیکھتے ہیں، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے سیون۔ کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ صحیح۔ یہ اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن علامتی یا روحانی مطلب کو ہم یسایہ 78 سے سمجھتے ہیں، یعنی خدا ہے جس نے داؤد اور کوہ سیون کو چنا، یعنی کہ جب خداوند نے دیکھا کہ کوئی اس لائق نہیں تو اس نے فضل سے کام لیا۔ اس سوچ کی تصدیق نئے عہد نامے کے عبرانیوں کے 12ویں باب میں ہوتی ہے۔ 18ویں آیت سے، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چننا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا۔ وہ شریعت کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ کی طرف آئے، یہاں وہ فضل کی بات کرتا ہے۔ سو دونوں صورتوں میں کوہ سیون فضل کو پیش کرتا ہے۔ فضل ہی کی بنیاد پر خداوند سلطنت کرے گا، اور وہ راستی سے سلطنت کرے گا، اور ہم فضل کی بنیاد پر بادشاہ اور کاہن ہوں گے، جبکہ لوگ شریعت کے سائے میں ناکام ہوئے، اور خداوند نے شیلوہ کے مسکن کو چھوڑ دیا، اور اس نے سیون اور داؤد کا انتخاب کیا جو ابن داؤد کا عکس ہے، جو کہ در حقیقت فضل کا منبع ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ وہ 21ویں باب کا اختتام یوں کرتا ہے کہ اور رہائی دینے والے کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کریں، اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ اس آیت پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے اور یہ آخری عکس کو پیش کرتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم زبور 149 میں نجات پانے والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اٹھا لیے جائیں گے، اور یہ خدا پرستوں کے متعلق ہے جن کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ یہی وہ ہیں جو کوہستانی عیساؤ کی عدالت کریں گے، اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ سلطنت خداوند کی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک خداوند نے سلطنت نہیں کی، لیکن ہم یوحنا کے 17ویں باب میں یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں، بلکہ ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیا ہے۔ ابھی مجھے کلیسیا کی فکر ہے، لیکن جب ہم زبور 2 پڑھتے ہیں
تو خداوند مسیح یسو سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ فی الوقت مسیح دنیا پر بادشاہی کرنے سے زیادہ اہم معاملات میں مشغول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا ہے۔ میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا ہوں بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے۔ لیکن زبور 2 کی 7ویں آیت اور مکاشفہ 11:15 کے مطابق وہ دن آتا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا، اور ایسا خداوند کے روز ہوگا، یعنی کہ مستقبل میں۔ اور سلطنت خداوند کی ہوگی۔ جی ہر ایک کا کام اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور تمام ناکام حکومتوں اور نظام صحیح۔ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا جنہیں آزما لیا گیا ہے۔ پھر سلطنت خداوند کی ہوگی، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال سے بالکل۔ عرفان اور معمور ہوگی۔ بھائی یوسف، ہم نے بائبل مقدس سے یہ جانا کہ ادوم یعقوب کا ناطے دار ہے۔ ادوم عیساؤ کی نسل ہے اور عیساؤ یعقوب کا بھائی ہے۔ دو قومیں آپس میں رشتہ دار ہیں، اور یعقوب اور عیساؤ ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے بھائی ہیں۔ جی میں روحانی اور اخلاقی پہلو پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ایماندار کی زندگی کے مطابق نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ایک ایماندار، اس کے اندر نئی فطرت اور پرانی فطرت ہوتی ہے۔ اس پہلو پر روشنی ڈالیے جو 2 طرح کی فطرت اور ان کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ہم نے ادوم کے محاصرہ کرنے اور یعقوب کا پیچھا کرنے سے جانا کہ جسم ہم میں کس طور پر کام کرتا ہے کہ روح القدس جو پیدا کرے اس کا محاصرہ کر لے۔ اگر ہم شروعات سے کہانی کو دیکھیں تو جبکہ ربکا اسے پیش کر رہی ہے جو خداوند سے نئے سرے سے پیدا ہوا، اسے دیکھا کہ اس کے باطن میں ایک جنگ جاری ہے۔ تو اس نے خداوند سے پوچھا آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بانجھ تھی اور اس کے ہاں اولاد نہ تھی۔ پھر خدا نے اسحاق کی دعا کا جواب دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا اس کے باطن میں ایک جنگ جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ جڑواں بچے باطن میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور جب اس نے اس کے بارے میں خداوند سے پوچھا تو اس نے اس سے کہا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور اس نے ایک اہم بات کہی کہ ایک قبیلہ دوسرے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت چھوٹا۔ کرے گا۔ اور یقیناً ہم نے خدا کے اختیار کے بارے میں گزشتہ قسط میں بات کی اور ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی اور روحانی سبق ہے یا پھر نہیں؟ جی ہاں، یقیناً ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے زوراور ہوگی اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور ربکا کے باطن میں جو جنگ چل رہی ہے یہ اس جنگ کو پیش کرتی ہے جو کہ روحانی اور جسمانی جنگ ہے۔ صحیح۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا ان 2 فطرتوں کے درمیان جن کے حوالے سے ہم نے رومیو 7ویں باب میں پڑھا۔ جی۔ رومیو 7ویں باب میں ایک بڑی جنگ ہے۔ پولس بھی اس جنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ غرض میں ایسی شریعت پاتال کرتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کہ میں نہیں جو برے کام کرتا ہوں بلکہ وہ گناہ ہے جو مجھ میں ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ اور اس جنگ میں وہ ربکا کا عکس پیش کرتا ہے۔ جی۔ اس کے اندر جنگ جاری ہے۔ صحیح۔ پولس کے اندر بھی ایک جنگ جاری تھی، جڑواں بچوں کی نہیں لیکن 2 فطرتوں کی۔ 2 فطرتوں کی جنگ، غلط اور صحیح۔ غلطیوں 5 میں لکھا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ رومیو 7 میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ باطن میں جنگ جاری ہے، لیکن خدا نے کچھ اور بھی کہا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ جو پرانی فطرت میں ہے وہ بڑی ہے یا نئی فطرت میں؟ کون پہلے آیا؟ میں گناہ میں پیدا ہوا، جی۔ اور جب میں خدا سے نئے سرے سے پیدا ہوا تو میں نے نئی فطرت پائی۔ ہمیشہ پہلے جسمانی اور پھر روحانی فطرت پہلی کو ہے۔ رد کیا گیا۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیشہ پہلے کو رد کیا گیا، مثلا قائن اور حابل پہلے کو رد کیا گیا، پھر اسماعیل اور اسحاق، اور اسماعیل۔ پھر یعقوب اور عیساؤ۔ جی۔ ایمان کے گھرانے میں بھی یوسف اور روبن، پہلا فرزند روبن تھا، اسے پیلوٹے کی برکت نہ ملی، لیکن جسے پیلوٹے کی برکت ملی وہ 11واں فرزند یوسف تھا۔ اور یوسف کے بیٹوں کے درمیان بھی یعنی افرایم اور منسی، افرایم چھوٹا تھا اور منسی بڑا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو یعقوب نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنا ہاتھ افرایم پر رکھا۔ یوسف نے کہا ہے باپ ایسا نہ کر، لیکن یعقوب نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن خدا یہی چاہتا تھا۔ نئی فطرت چھوٹی ہے یا پھر یا وہ جو بعد میں آئی؟ جو بعد میں آئی، یا جی۔ پرانی فطرت پرانی ہے۔ اور صحیح۔ اسی واسطے اس نے یہ کہا بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور رومیو 8 میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ رومیو 7 میں 2 فطرتوں کے درمیان جنگ ہے، اور رومیو 8 میں پرانی فطرت پر نئی فطرت کا غلبہ واضح ہے۔ اور پھر لکھا ہے اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نبود
کرو گے تو جیتے رہو گے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مجھے یسوع مسیح میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ آسمان پر جانے سے پہلے پرانی فطرت سے چھٹکارا پالیں گے تو وہ فریب میں ہیں۔ جی یہ فریب ہے۔ اس لیے ایک خوبصورت آیت ہے، آیت 17، جس میں لکھا ہے، لیکن جو بچ نکلیں گے وہ کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا۔ ہم مسیح کی آمد سے پہلے کامل پاکیزگی کو نہیں پائیں گے۔ جب تک وہ نہ آئے ایک جنگ جاری رہے گی۔ یہ جنگ نئی فطرت اور پرانی فطرت کے درمیان ہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پطرس رسول کا تیسرے آسمان پر تک اٹھایا جانا اس میں ایک گناہ کو یعنی غرور کو بھی پیدا کر سکتا تھا؟ اس نے کہا، مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے بھول سے نہ میرے جاؤ۔ جسم میں کانٹا چبھویا صحیح۔ گیا تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ ادوم عیساؤ پرانی فطرت کو پیش کرتا ہے، لیکن یعقوب نئی فطرت کو۔ پہلے کو ہمیشہ رد کیا گیا اور اول کی ہمیشہ تردید ہوئی، لیکن دوسرا جو خدا سے ملنے والی نئی فطرت کو پیش کرتا ہے اختیار اور فتح مندی پائے گا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور یہ روحانی تجربہ تب ہوتا ہے جب ہم مسیح کو اپنا خداوند منجی تسلیم کرتے ہیں۔ جسم ہم میں تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن ہم میں ایک نئی طبیعت، ایک نئی فطرت آ چکی ہے۔ ہم نے سنا کہ دونوں قوموں کے درمیان مسلسل ایک جنگ جاری ہے، اور ہمیں اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، لیکن کبھی کبھار ہماری عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہماری زندگیوں میں جسم بہت سے موقعوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نئی فطرت کو کیسے ہمیشہ پرانی فطرت یعنی جسم پر غالب کریں۔ یہ اچھا سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، مجھے یہاں پرانے عہد نامے سے ایک واقعہ یاد آتا ہے جس سے بائبل مقدس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، جو ایک ہے۔ ہم خروج 17 باب میں پڑھتے ہیں، یہاں پر کیا ہوا؟ چٹان کو مارا گیا اور اس میں سے پانی نکلا جو کہ روح القدس کی علامت ہے، اور لوگوں نے اس پانی کو پیا۔ اور پھر امالیکی جو عیسو کی نسل ہے ظاہر ہوئے۔ امالیکی جسم کے کاموں کو پیش کرتے ہیں، اور پھر امالیکیوں نے اسرائیل سے جنگ کی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ترتیب خدا ہے۔ ترتیب ہے، یہ صحیح۔ اس کی عظمت اور اس کی شان ہے۔ صحیح۔ پانی پینے کے بعد، جس کا مطلب ہے کہ روح القدس کو قبول کرنے کے بعد جسم پرسکون نہیں ہے، کیونکہ کبھی اس کی حکومت تھی اور وہی تھا جو تخت پر بیٹھا کرتا واحد تھا۔ رہائشی تھا۔ جی ہاں، اور اب اس کا دبدبا نہیں، وہ مشکلات کو بڑھانے لگتا ہے۔ اور جب آپ گنتی کی کتاب کے 20ویں باب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے دوسری بار چٹان سے پانی پیا، اسے 2 بار مارا گیا تھا۔ اس سے ادوم ظاہر ہوتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کی مخالفت کرنے لگتا ہے اور انہیں ملک سے گزرنے سے منع کرتا ہے۔ ادوم جو جسم کو پیش کرتا ہے اور امالیکی جو جسم کے کاموں کو پیش کرتے ہیں، ایماندار کے پیتے ہی فوری حرکت میں آتے ہیں۔ اور پھر ٹھیک ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سوال بہن عمل نے پوچھا تھا۔ اس کا حل ہمیں 2 مقامات پر ملتا ہے، موسیٰ اور یشوع۔ فتح مندی موسیٰ اور یشوع کے وسیلہ سے ملی۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا، جو کہ دعا کی علامت ہے، اور یشوع جنگ کرتا ہے، تلوار سے لڑتا ہے۔ تلوار خدا کے کلام کی علامت خدا کے ہے۔ کلام کی۔ گویا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے، کیا تم جسم پر غالب آنا چاہتے ہو تو تمہیں دعا میں ہاتھ اٹھانے ہوں گے، تمہیں بائبل کو پڑھنا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب تم فتح مند ٹھہرو گے۔ یہاں ہم اسے مختلف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ دعا کر رہا ہے جو مسیح کی علامت ہے، جو ہمارے لیے شفایت کرتا ہے، اور نیچے لوگوں کے ہمراہ یشوع ہے جو روح القدس کی علامت ہے، جو ہم میں بستا ہے۔ گویا ہمارا ایک شفایتی آسمان پر موجود ہے اور ایک شفایتی ہمارے ساتھ یہاں زمین پر موجود ہے، اور 2 شفایت کرنے والے جو ساتھ ہیں۔ مسیح آسمان پر ہے اور روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ فتح مندی کی علامت ہے، جیسا کہ وہ رومیو کے 8ویں باب میں کہتا ہے، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست کرو گے تو جیتے رہو گے، سادگی یا پھر پرہیزگاری کے وسیلے سے نہیں، خون اور گوشت کی تذلیل یا اس پر ظلم کر کے نہیں، اس طور پر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ روح القدس کے کام کے میدان میں رہیں، کیونکہ جب تک آپ روح القدس کے کام کے میدان میں ہیں آپ فتح مند ہیں، اور جب آپ اس میدان سے دور ہوں گے تو شکست کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ اس کا اختتام کہاں ہوگا؟ جسم کب ایماندار سے مزاحمت بند کرے گا؟ کب ہم اپنے اندر کی اس مکروہ چیز سے چھٹکارا پائیں گے؟ صحیح، مسیح جلد لوٹ کر آئے گا، اور اسے ایک بھی دن پہلے نہیں۔ اگر کل مسیح لوٹ آئے تو ہم کل صبح ہی جسم کی اس جنگ سے چھٹکارا پالیں گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔
تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ تم کرو، یعنی اس گری ہوئی فطرت سے جو تم میں ہے، بلکہ تم وہ کرو جو خداوند تم سے کروانا چاہتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ جب مسیح آتا ہے تو ایک گیت کے بول سچے ہو جاتے ہیں کہ گناہ کی گرفت چھٹ گئی اور بدی جاتی رہی۔ ابدی صبح صبح میں میں اپنے حبیب کے ساتھ ہوں گا۔ جیسا کہ شریر بلام نے، جو کہ جادو ٹونے میں مشہور تھا، یہ کہا کہ قوموں میں پہلی قوم امالیکی تھے اور ان کا انجام ہلاکت تھا، یا جیسا خداوند خروج 17 میں فرماتا ہے، اور خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا، اور یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی جب مسیح جسم کو نجات دے گا، کیونکہ مسیح جلد آنے والا ہے۔ صحیح۔ اس باب میں ادوم پر خداوند کی عدالت ہوئی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نیست کر ڈالے گا اور وہ پھر کبھی نہ لوٹیں گے، ہم اس جسم سے خدا نجات کا پا شکر لیں گے۔ ہو۔ اچھا ہے کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ناظرین میں سے کچھ نئے ایماندار بھی ہیں اور انہیں کلیسیائی عبادتوں میں یا کسی بائبل کلاس میں خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا اور انہیں پتہ چلے کہ ہم میں ابھی جسم فطری چیز، یا کوئی پرانی چیز فطرت موجود نہیں۔ ہے۔ ہمیں ناظرین کی طرف سے بہت سے ایسے پیغامات ملتے ہیں کہ میں نے مسیح کو فلاں تاریخ میں قبول کیا اور اسے قبول کرنے کے بعد میری پرانی فطرت سے میرا ناطا ٹوٹ چکا ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں نے ان کمزور باتوں میں جو مجھ میں تھیں ناطا توڑ لیا ہے، جن سے میری جنگ ایمان لانے سے قبل جاری تھی، اور اب میں ایک نئی زندگی میں ہوں۔ کوئی جنگ نہیں ہے، نہ آزمائش، بے سکونی یا شہوت نہیں ہے۔ اور کچھ ماہ بعد اسے پھر معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں کچھ حرکت شروع ہو چکی ہے اور شک اسے پھر سے گھیر لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کیا میں نے مسیح کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ایمان لانے کا میرا فیصلہ جعلی تھا یا حقیقی؟ یہ شہوتیں اور آزمائشیں کیوں اب تک مجھ میں ہیں؟ اگر فیصلہ حقیقی تھا، سو اگر ناظرین کے لیے آپ ایک آخری پیغام دیں جو شاید آج ہمارے ساتھ پہلی بار شامل ہوئے ہیں اور انہیں پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ جسم اب تک ہم میں موجود ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا نہیں ملا، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ اس صورتحال نے مجھے ربکا کی یاد دلا دی ہے، جس نے کہا کہ ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں، میں کیوں خاموش ہوں؟ میں خداوند سے پوچھوں گی۔ ہمیں بھی خدا سے پوچھنا ہے اور وہ آپ کو جواب دے گا جیسا اس نے ربکا کو دیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر جنگ جاری ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، یعنی کہ نئی فطرت۔ لیکن ہم فتح مند کیسے ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام اور دعا کے وسیلے سے، اور اس پر بھروسہ رکھنے سے جو ہمارے ساتھ ہے، جو دنیا سے بڑا ہے۔ مسیح ہمیشہ آسمان پر ہمارے لیے موجود ہے اور پاک روح ہمارے اندر ہے۔ سو روح القدس کو گناہ کر کے رنجیدہ نہ کریں، اور اگر آپ گناہ میں گر جائیں تو فوراً فضل کے تخت کے پاس آ کر اعتراف کریں، تاکہ آپ پاک زندگی گزاریں جب تک کہ ہمیں اس جسم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نہ مل جائے۔ میں ہمیشہ جنگ کے عمل کو 3 باتوں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں جس سے شاید ناظرین کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ پہلی بات حاصل کرنا، دوسری الجھن یا تناؤ، اور تیسری علیحدگی اختیار کرنا۔ جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے نئی فطرت پالی ہے جو پرانی سے مختلف ہے۔ جی۔ سو میرے 2 گھر ہیں، 2 مختلف فطرتیں اور 2 مختلف نقطہ نظر۔ جب مجھ میں نئی فطرت آ جاتی ہے تو پرانی سے جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر تناؤ اور الجھن ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ ہوں، دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے۔ اور کبھی باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے علم ہوتا ہے کہ اس سے ناطا توڑنا اور غالب آنا ممکن ہے۔ اور جب میں موسیٰ کو دیکھتا ہوں جو پہاڑ پر میری خاطر دعا کر رہا ہے، مسیح آسمان پر میری شفاعت کرتا ہے، تو روح القدس اور پاک کلام مجھ میں ہے۔ مختلف مراحل ہیں جن میں حاصل کرنا اور تناؤ یا الجھن، اور مسیح سے رابطے کے وسیلے فتح مندی کے ساتھ آمین۔ آزادی حاصل کرنا۔ آمین۔ شکریہ بھائی خدا آپ کو یوسف، برکت خداوند دے۔ آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے ادوم کی حالت سے سبق حاصل کیا۔ ہم نے جانا کہ ایک واضح مشابہت ہے، بائبل کے مطابق ایک روحانی سبق ہے۔ ادوم سے تعلق جو کہ جسم کو یا ہماری پرانی فطرت کو پیش کرتا ہے۔ ادوم اپنی ساری زندگی یعقوب اور اس کی نسل سے لڑتا رہا، اور خداوند کے لوٹ کر آنے تک یہ لڑائی جاری رہے گی، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے اور جسمانی خواہشات کی مسلسل ایک لڑائی اور تناؤ جاری ہے۔ لیکن فاتح ٹھہرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ مسیح کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو مسیح کے نزدیک رکھیں۔ مسیح کی کشش آپ کو شریعت سے رہائی دے گی، یعنی اس کشش سے جو آپ میں ہے اور آپ کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔ فتح مند مسیح سے جڑے رہیں، اپنی نظریں مسیح پر رکھیں جو جلال میں ہے، اور روح القدس پر انحصار کریں جو آپ میں بستا ہے۔ آپ روح سے جسم کے
کاموں کو نیست کرتے ہیں۔ خدا کے کلام سے اپنی نئی فطرت کی نشوونما کیجیے، دعا کریں، روزانہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کریں اور خود میں موجود پرانی فطرت کو اتار پھینکیں۔ ان کھڑکیوں کو بند کر دیں جہاں سے دنیا کی ہوا آپ کو لگتی ہے، اور کوشش کریں کہ فتح مند مسیح سے ہر روز رابطے میں رہیں تاکہ فتح مندی ابدی طور پر آپ کی ہو۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔